نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر وہ نظام ظالمانہ ہے، استحصالی ہے، جابرانہ ہے، استبدادی ہے، تو در حقیقت ایسی کسی کوشش کے نتیجے میں گویا کہ آپ نے اس نظام کو محنتی، دیانتدار، فرشناس کارکن فراہم کر دیے ہیں، اس کے استحکام کا ذریعہ آپ بن گئے ہیں، اس کو سہارا دیا ہے بجائے اس کے کہ اس نظام کو آپ تبدیل کریں۔ دوسری شرط، پہلی شرط تو یہ ہوئی انقلابی نظریے کے لیے کہ وہ جو سماجی، سیاسی اور اقتصادی نظام ہے اس کی جڑوں میں سے کسی پہلو سے وہ تیشہ بن کر گرے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یا تو وہ ہونا چاہیے بالکل جدید نظریہ، جدید فکر، جدید کوئی تصور، جدید فلسفہ، اور اگر جیسا کہ ہمارا جو ریفرنس ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ قدیم کی طرف ہوگا، اگر وہ کوئی قدیم نظریہ ہے تو اس کی ری انٹرپریٹیشن، اس کی تعبیر جدید، یا بلکہ لفظ استعمال کر رہا ہوں علامہ اقبال کے خطبات کا جو ٹائٹل ہے اس کے حوالے سے، اس کی تشکیل جدید ضروری ہے، جو وقت کی ایڈیم میں، جو ایڈیم آف دی ٹائم ہے، جو بھی اصطلاحات ہے اس دور کی، جس دور میں آپ انقلابی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، اور جو اس دور کی علمی اور فکری سطح ہے، اس پر اگر آپ اس کی تعبیر نو نہیں کریں گے، اس کی تشکیل جدید کر کے پیش نہیں کریں گے، تو اس سوسائٹی کا جو اوپر کا طبقہ ہے، جو انٹلیکچول اور جو ایلیٹ ہے طبقہ، وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگا۔ اور کسی بھی انسانی معاشرے میں وہ طبقہ جو ہے وہ بالکل وہی حیثیت رکھتا ہے کہ جو کسی ایک انسان فرد کے جسم میں اس کا دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ ادھر چلو، اور جسم چلنا شروع کرتا ہے۔ دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ اس شے کو پکڑنا ہے، ہاتھ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پکڑتا ہے۔ اس اعتبار سے انقلابی نظریے کے لیے پہلی بات یہ کہ کوئی انقلابی نظریہ ہونا چاہیے، اور دوسری بات انقلابی نظریہ نمبر ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم جو ایگزسٹ کر رہا ہے اس کی جڑوں پر تیشہ بن کر گرے۔ نمبر دو، یا تو نیا نظریہ ہو تو فیس ویلیو پر لوگ اس پر غور کریں گے، اور اگر کوئی قدیم نظریہ ہے تو جو کرنٹ ایڈیم ہے، جو اس دور کی مروجہ اصطلاحات ہیں اور جو اس دور کی علمی سطح ہے، ایٹ دی لیول آف کانشسنس آف دیٹ ٹائم، اس پر اس کی ری انٹرپریٹیشن ضروری ہے، ورنہ یہ ہے کہ ذہن الجھے رہیں گے کچھ قدیم تصورات میں، انقلابی عمل آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس پہلے مرحلے کے لیے جو بھی ممکنہ، جو بھی اویلیبل، جو بھی قابل الحصول ذرائع ابلاغ کے ہیں، تمام مینز آف کمیونیکیشن جو ہیں ان کو حتی الامکان استعمال کرنا ضروری ہوگا، اور یہ نشر و اشاعت میکسیمم پیمانے پر بڑے سے بڑے حلقے میں، اس لیے کہ جتنے بڑے حلقے میں وہ نظریہ پھیلے گا اتنا ہی کیچمنٹ ایریا ہے کہ آپ افراد کو اس کے ذریعے سے آپ افراد کو کھینچیں گے، اور وہی افراد ہے کہ جو پھر انقلابی جدوجہد کے لیے آپ کا اصل جو ہے افرادی سرمایہ بنے گا۔ اب آئیے دوسرا مرحلہ، اس انقلابی نظریے کو جو لوگ فیس ویلیو پر اور کانشسلی، شعوری طور پر، اور جیسے کہ وہ ہے بلا چونو چرا، وداؤٹ اینی ایکسیپشن، بلا استثناء، فیس ویلیو پر قبول کریں، اب ان کو منظم کرنا ہے۔ یہ جو ہے شعوری طور پر اس نظریے کو قبول کرنے والے، اس نظریے کو ایز سچ، کما ہوا یا کما ہیا، جیسا وہ نظریہ ہے اس کے فیس ویلیو پر قبول کرنے والے، اب انہیں منظم کرنا۔ تنظیم گویا کہ دوسرا مرحلہ ہے انقلابی جدوجہد کا۔ اس کے بھی دو لوازم ہیں۔ پہلے یہ کہ یہ تنظیم نہایت منظم، اور جو ضرب المثل میں جس کو کہا جائے کہ فوج کسی ڈسپلن والی تنظیم ہونی چاہیے، اس لیے کہ بالآخر تصادم ہونا ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ، جو بھی مفادات والے طبقات ہیں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ تو سٹیٹس کوو چاہتے ہیں، وہ اپنے نظام کو برقرار رکھنا چاہیں گے، اور جب بھی کہیں انہیں خطرہ محسوس ہوگا تو وہی چیخ پکار ہوگی جو علامہ اقبال کے کسی شعر میں الفاظ آئے ہیں، نظام کہنا کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے، گرڈ اپ یور لوائنس، پروٹیکٹ یور انٹرسٹ، آؤ راستہ روکو اس سیلاب کا۔ اور پھر جو تصادم ہونا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی موب کے ذریعے سے نہیں کامیابی حاصل کی جا سکتی، اس میں تو آرمی کا ڈسپلن اگر نہیں ہے تو کامیابی کا کوئی امکان نہیں، جس کے بارے میں وہ نظم جو ہے چارج آف دا لائٹ بریگیڈ، جو کبھی ہمارے تو میٹرک کے نصاب میں تھی، اب پتہ نہیں کہیں ہے یا نہیں ہے،
کہ جب حملے کا حکم دیا گیا لائٹ بریگیڈ کو تو سب نے یہ محسوس کیا، کیننز ٹو رائٹ آف دیم، کیننز ٹو لیفٹ آف دیم، کیننز ان فرنٹ آف دیم، توپیں سامنے بھی ہیں، توپیں دائیں طرف بھی ہیں، توپیں بائیں طرف بھی ہیں. someone has blundered، کسی نے یقیناً بڑی غلطی کی ہے. لیکن اب فوج کا معاملہ ہے، there's not to reason why، there's but to do or die. فوجی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اب وضاحت طلب کرے اپنے افسر سے، سپیریئر سے، کہ یہ حکم آپ نے کیوں دیا ہے، اس کی مصلحت بیان کیجئے. اسے جو حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرے گا یا اسے میں اپنی جان دے دے گا. اس ڈسپلن کے بغیر، اس لیے کہ آگے جو مراحل پیش آنے ہیں وہ تو غالب کے اس شعر کے مصداق ہیں کہ تاب لاتے ہی بنے گی غالب، مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز، وہ مراحل آنے والے ہیں. اس میں تو جیسے کہ قرآن مجید نے پہلے ہی سے لوگوں کو متنبع کر دیا تھا کہ سوچ سمجھ کے آنا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. لہذا یہاں تو وہ مراحل آنے ہیں، اس کے لیے ایک منظم جماعت کرنا ہے. دوسری بات، اس انقلابی جماعت میں درجہ بندی، کارڈرز کا معاملہ، یہ بالکل نیا ہونا چاہیے اور کسی شخص کی حیثیت کا اور مقام اور مرتبے کا تعین خالصتاً اس بنیاد پر ہونا چاہیے، اس میرٹ پر ہونا چاہیے کہ اس کے اندر قربانی کا کتنا مادہ ہے، اپنے انقلابی نظریے کے ساتھ اس کی وابستگی کتنی گہری ہے، اس میں دھن کتنی ہے، ایثار اور قربانی کے لیے کتنی آمادگی ہے، کیا کچھ ثبوت وہ دے چکا ہے ایثار اور قربانی کے. درجہ بندی اس کی بنیاد پر. معاشرے میں پہلے سے کوئی درجہ بندی اگر ہے اس کی کوئی ریفلیکشن نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر میں نے ویسے تو غلطی کی ہے اس بحث میں قرآن مجید کی آیت ایک لے آیا تھا، اب آئندہ احتیاط رکھوں گا. میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو بالکل علیحدہ علیحدہ سے خالص ٹھنڈے کولڈ لاجک کے حوالے سے سمجھیے. فرض کیجئے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا میں بھی برہمن اونچا ہو اور شودر نیچا ہو تو پھر وہ انقلابی جماعت نہیں. یہاں تو شودر اگر وہ زیادہ محنتی ہے، زیادہ ایثار و قربانی کر رہا ہے، اس کے نظریے کے ساتھ اس کی وابستگی زیادہ گہری ہے تو اس کا درجہ اونچا ہوگا. برہمن اگر ان چیزوں میں ان سے کم ہے اس کا درجہ کم ہو جائے گا. اگر تو وہ واقعتاً صحیح معنی میں کوئی انقلابی جماعت ہے تو درجہ بندی جو ہے اس بنیاد پر ہوگی. کوئی اور دوسری درجہ بندی کے جو اس معاشرے میں پہلے سے کسی وجہ سے موجود ہے اس کا کوئی انعکاس نہیں ہوگا. اس میں ایک اضافی بات یہ، دو شرطیں تو یہی تھی، اضافی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈسپلن ہے کسی بھی انقلابی جماعت کا، اس میں اس پورے آرگنائزیشن میں جو درجہ بندی ہوتی ہے، کوئی ایک ہی امیر نہیں ہوتا، ایک ہی سربراہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اس شخص کے ساتھ کوئی جذباتی وابستگی ہے تو اس کا تو حکم مانا جا رہا، فکر اس نے دیا یا دعوت اس نے دی، اس کی پکار پر اس کی شخصیت سے فرض کیجئے متاثر ہو کر آ گئے تو اس کا حکم تو آ گیا تو مان لیا. اور اس کے نیچے جو بھی کارڈرز اب چلے آ رہے ہیں، درجہ بندی ہے، جماعت تو بنے گی تو اس میں یقیناً اس کے نیچے ہوں گے، پھر اور اس سے نیچے ہوں گے، پھر اور اس سے نیچے ہوں گے، وہ تو برانچنگ ہوتی چلی جائے گی. تو وہ جو نظم کی پابندی ہے وہ در حقیقت ہر لیول پر ہر درجے کے ساتھ اس کا ہونا وہی ہے کہ جو کامیابی کی ضمانت دے سکتا ہے. اب آئیے تیسرا مرحلہ، اس کے لیے ٹریننگ یا تربیت کا لفظ ہے. دعوت کے نتیجے میں جو لوگ آ گئے انہیں آپ نے منظم کیا. تنظیم کے خصائص وہ جو میں عرض کر چکا. تربیت، ٹریننگ، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. یہ تو خام مال ہے جو ملا ہے آپ کو معاشرے سے. وہ اپنی زندگیوں میں بہت سے اثرات وہ بھی لے کے آئے ہوں گے جو اس معاشرے کے اندر موجود ہیں. ان کی تربیت، ان کو نکھارنا، ان کو بنانا، ان کو سنوارنا. اس تربیت کے 3 لوازم تو ہیں ہر انقلابی جدوجہد کے لیے. ایک چوتھا جو اس کا لازمی وصف ہے وہ ہے کسی ایسے انقلاب کے لیے جس کی کوئی ڈائمنشن جو ہے ایتھیکل اور اسپرچول بھی ہو. اگر جو انقلاب پیش نظر ہے اس کی کوئی اخلاقی اور کوئی روحانی بھی اس کا کوئی پہلو ہے، کوئی بعد، ابعاد ثلاثہ یا اربعاد اربعہ میں سے ایک جو ہے اس کا عرض یا بعد یہ بھی ہے، ایک ڈائمنشن اس کی اسپرچول بھی ہے، روحانی بھی ہے،
تو پھر ایک چوتھا بھی حصہ تربیت میں شامل ہوگا، ورنہ 3 حصے لازمی۔ سب سے پہلے یہ کہ جان مال آل اولاد گھر بار سب کچھ لٹا دینے اور قربان کر دینے کا عزم، اور یہ عزم قائم رہے، برقرار رہے، بلکہ بڑھتا چلا جائے۔ یہ نہیں ہے تو انقلاب نہیں آ سکتا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جب تک یہ کیفیت نہ ہو، انقلابی جد و جہد نہیں ہوگی۔ آپ کوئی تعلیمی کام کر لیجئے، کوئی تبلیغی کام کر لیجئے، کوئی اصلاحی کام کر لیجئے، کوئی سیاسی کام کر لیجئے، کوئی سماجی خدمت کا کام کر لیجئے، سب کام ہے، بہت سے کام ہیں۔ انقلاب کے لیے میدان میں آنا ہے تو یہ عزم، جان مال آل اولاد گھر بار سب کچھ لٹا دینے کا عزم، فیصلہ ہو اور اس فیصلے پر استقامت۔ نمبر 2، ہر کارکن کی اور ہر اس جو انقلابی جماعت ہے اس کے رکن کی، اس کی ذہنی نفسیاتی وابستگی انقلابی نظریے کے ساتھ نہ صرف یہ کہ گہری سے گہری ہوتی چلی جائے، پختہ سے پختہ ہوتی چلی جائے۔ اگر اس میں کہیں اس میں لال آ گیا تو ظاہر بات ہے کہ اصل تو سارا یہ انقلابی عمل کھڑا ہی اس پر ہے، اس فکر پر ہے۔ فکر کے ساتھ گہری وابستگی، شعوری وابستگی، اس کے ساتھ نفسیاتی ہم آہنگی، وہ فکر اس کے وجود کا جزو لا ینفک بن گیا ہو، وہ فکر اس میں حلول کر گیا ہو، اس کے پورے وجود میں سرایت کر جائے۔ اگر یہ شکل نہیں ہے اور اس میں یہ کیفیت جو ہے شدید سے شدید تر نہیں ہوتی جائے گی تو پھر انقلابی عمل کا آگے بڑھنے کا، کامیابی کا کوئی سوال نہیں۔ تیسرا، نظم کی پابندی کی عادت بن جائے۔ بڑا پیارا شعر ہے، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ آسان کام نہیں ہوتا، ظاہر بات ہے انقلابی جماعت میں وہ رہنما ہو یا کارکن ہو، وہ کہیں کوئی امیر ہے یا مامور ہے، سب انسان ہے۔ اور بہرحال انقلاب محمدی میں تو حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معصوم بھی تھے اور ہر وقت وحی آ رہی تھی۔ اب تو جو بھی ہوں گے نہ وہ معصوم ہوں گے، نہ ان کو وحی کی جو ہے وہ رہنمائی ہر قدم پر حاصل ہوگی۔ تو انسان سوچتا مجھ جیسے انسان ہے، اگر میں غلطی کر سکتا ہوں یہ بھی کر سکتے ہیں، لہذا میں ان کا کہنا کیوں مانوں۔ یہ جو ہے ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، یہ لازمی ہے کہ اس کے اور ظاہر بات ہے یہ تربیت کے بغیر نہیں ہوگا۔ پہم کوشش، پہم مشق سے یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم سنیں اور مانیں۔ جماعتوں میں ایک نظام تو ہونا چاہیے، احتساب کا بھی، اختلاف کا بھی، یہ سارے چیزیں، اس کے بغیر انسانی کوئی جماعت آگے چل نہیں سکتی۔ لیکن یہ کہ احتساب اور اختلاف یا تنقید کے اس نظام کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے لسن اینڈ اوبے، سنو اور تعمیل کرو، اس کی جب تک کہ عادت پختہ نہ ہو جائے انقلابی جد و جہد کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ اور چوتھی چیز جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ ہے اضافی۔ یہ 3 چیزیں تو کوئی انقلاب ہو، کمیونسٹ ریولوشن ہو، کوئی نیشنلسٹ ریولوشن ہو، کوئی کسی طرح کا ریولوشن ہو، جب تک یہ 3 اوصاف کارکنوں میں نہیں ہوں گے انقلابی جد و جہد کامیابی سے امکنار نہیں ہوگی۔ چوتھی جو لازمی ضروری شے ہے، لازمی وصف ہے چوتھا، وہ ایڈیشنل ہے، اضافی ہے۔ اگر آپ جو انقلاب لانا چاہتے ہیں، جو پیش نظر ہے نظام قائم کرنا، اس کے کوئی اخلاقی بھی پہلو ہے، اس کا کوئی روحانی بھی ڈائمنشن ہے اس کی، تو پھر ظاہر بات ہے کارکنوں میں اگر اس کی تربیت جو ہے پختہ نہ ہو، راسخ نہ ہو، تو آگے کہاں سے آ جائے گا؟ وہ تو آئے گا تبھی جبکہ کارکنوں کے اندر، انقلاب کے جو بھی کارکن ہیں ان کے اندر وہ چیزیں جو ہے پیدا ہو جائیں۔ لہذا جو بھی انقلاب ایسا ہے کہ جس کی ایتھیکل اور اسپرچول ڈائمنشنز ہیں، تو اس کی تربیت کا اہتمام بھی بھرپور جو ہے اسی انقلابی مرحلے پر، اسی تربیت کے مرحلے میں ہونا لازم۔ یہ جو 3 مرحلے میں نے گنوائے ہیں، انقلابی نظریہ، اس کی نشر و اشاعت، جو اسے قبول کریں فیس ویلیو پر، کانشسلی، شعوری طور پر ان کو منظم کرنا، پھر ان کی تربیت، اس سے ایک انقلابی جماعت یا انقلابی قوت حاصل ہوتی ہے۔ یہ اصل سرمایہ ہے، یہ وہ طاقت ہے کہ جس کو اب آپ کو میدان میں لانا ہے۔
اور اس کے بعد اب چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے، بلکہ یہ بیان کرنے میں چوتھا آ رہا ہے، شروع ہو جاتا پہلے کے ساتھ ہی۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ نظام